الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کی عبادتوں کے ساتھ اور اس کے احکام کی پابندی کے ساتھ اپنی توفیق کو شامل حال کرتے ہوئے ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب رمضان کا یہ آخری دن ہے۔ رمضان کی جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی رات ہوتی ہے۔ اس کو حدیث پاک کے اندر لیلۃ الجائزہ کے نام سے کہا گیا اور اس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا گیا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ جو آدمی ایمان رکھتا ہو اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کا دل مردہ نہیں فرمائیں گے، جس دن سب لوگوں کا دل مردہ ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں کے اندر آدمی خوب عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائے اور اس کے اندر خوب عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک رات لیلۃ الجائزہ بھی بتائی گئی، یعنی عید کے دن کی رات، عید کے جو اگلی رات ہوتی ہے وہی رات جو ہے لیلۃ الجائزہ کہی جاتی ہے۔ تو ان 4 راتوں میں سب سے پہلی رات 8ویں ذی الحجہ جو کہ بقرعید کے دن ہوتی ہے، بقرعید کے 2 دن پہلے، اور ایک 9ویں ذی الحجہ جس کو ہم عرفہ کا دن بولتے ہیں، اور ایک جو ہے 10ویں ذی الحجہ جس کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں، اور یہ ایک جو ہے عید الفطر کی رات۔ یہ 4 راتیں ایسی ہیں جس کے اندر آدمی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب قرار دیتے ہیں۔ اب رہی بات کہ لیلۃ الجائزہ جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے کہ جو اپنی پوری مزدوری ادا کر چکا ہو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری مزدوری ادا کر دی جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ یہ اعلان کر دو کہ میں نے امت مسلمہ کی پوری مغفرت کر دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آئندہ جو آنے والی رات ہے، آئندہ کل، اس کے اندر ہم جتنا ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرائیں اور اپنے رمضان کے پورے اعمال قبول ہو جائیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اب رہی بات لیلۃ الجائزہ کے بعد ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ عید کی نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ سب سے افضل جگہ تو ہے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد وہاں اگر تنگی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو یا اور کوئی عذر ہو تو پھر مساجد کے اندر ادا کی جانی چاہیے۔ لیکن آج کل چونکہ پورے دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بڑے علماء نے اور بڑے مفتیان کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مجبوریوں کی وجہ سے ہم جمعہ کی نماز گھروں کے اندر پڑھنے کی اجازت یا عذر کی بنا پر دے رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے پورے لاک ڈاؤن کے اندر بہت ساری جگہوں کے اندر اور بہت سارے بلکہ اکثر و بیشتر جگہوں کے اندر لوگوں نے جمعہ کی نماز گھروں کے اندر بھی ادا کی۔ اسی طرح یہی لاک ڈاؤن کا زمانہ، چونکہ عید جو ہے ہمارے لاک ڈاؤن کے درمیان ہی آ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جن جگہوں کے اوپر حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ 5 یا 10 آدمی ہی مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جتنے لوگوں کو مسجد کے اندر جانے کی اجازت ہے وہ لوگ مساجد کے اندر ادا کریں، بقیہ لوگ جو ہے وہ گھروں کے اندر عید ہی کی نماز ادا کریں۔ وہ عید کی نماز پڑھنے سے اپنی جان نہ چرائیں اور اپنے آپ کو معذور نہ سمجھیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن یا عالم مل جاتا ہے تو آدمی پوری کوشش کرے کہ وہ عید ہی کی نماز گھروں کے اندر ادا کرے۔ بقیہ جو ہے مفتیان کرام نے اور فقہاء کرام نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس آدمی کی عید کی نماز چھوٹ جائے، چھوٹ جانا الگ بات ہے، چھوڑ دینا الگ بات ہے۔ آدمی ایک تو یہ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے یا تو عیدگاہ نہیں پہنچ سکا، یا سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر عید نہیں ہے، یا اور کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے اس کی عید کی نماز چھوٹ جائے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کے لیے
جو ہے چاش کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز بتائی ہے، لیکن یہ اس کو عید کی نماز کے قائم مقام نہ سمجھیں، بلکہ یہ چاش ہی کی نیت سے پڑھنی ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں الگ سے عطا فرمائے گا، لیکن یہ عید کی نماز کے قائم مقام نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز جو ہے، عید کی نماز جو ہے وہ عام نمازوں سے تھوڑی الگ ہے، یعنی سال کے اندر 2 ہی مرتبہ آتی ہے، اس لیے اکثر و بیشتر لوگوں سے اس کے اندر غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر جب امام صاحب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کے اندر پہلی تکبیر میں جو تکبیر تحریمہ ہے اس کے اندر ہاتھ باندھ دیں گے۔ پھر 3 زائد تکبیریں ہیں، اس کے اندر اکثر و بیشتر کی غلطی ہو جاتی ہے۔ پہلی تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام صاحب روٹین کے مطابق جو عام نمازوں کے اندر قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، رکوع اور سجدہ کریں گے۔ پھر دوسری رکعت کے اندر جو ہے زائد تکبیریں جو ہے وہ قرات کے بعد ہے، یعنی دوسری رکعت کے اندر امام کھڑے ہو کر پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرات پڑھیں گے، قرات پڑھنے کے بعد جو ہے اب یہاں 3 زائد تکبیریں کہنی ہے۔ اس کے اندر 3 زائد تکبیروں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر جو رکوع کی ہے وہ تکبیر کہنا واجب ہے، لیکن اس تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھائے بغیر آدمی کو رکوع کے اندر جانا ہے۔ اس کے بعد پھر عام نمازوں کے مطابق نماز پوری ہوگی۔ نماز پوری ہونے کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے اور اس کا سننا واجب ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ پوری کوشش کریں کہ ہم عید ہی کی نماز ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے جو سال میں 2 عیدیں ہیں اور اس عید کے اندر بھی ہم ہماری سستی کی وجہ سے عید کی نماز ادا نہ کر کے ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔